آج رو رو کے دعائیں نہیں کر رہے تم لوگ، کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ کہیں پہ تو نظر ثانی کی ضرورت ہے نا، کہیں پہ تو معاملہ چیک کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اس لیے یہاں دیکھیے گا، ایک انسان حرام کمائی سے لیا ہوا لباس پہنے ہوئے ہے اور وہ اللہ کے نزدیک نجس ہے، چاہے وہ زمزم کے پانی سے، چاہے وہ کستوری اور عنبر سے غسل کرے، اللہ کے نزدیک وہ نجس اور ناپاک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے معیار پہ پورا نہیں اترا۔ اب اس معاملے کی سینسٹیوٹی کو دیکھیے گا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کہ جب ان پر قحط سالیاں آ گئیں، اللہ نے فقر و فاقے ان پہ مبتلا کر دیے، بد امنی اور خوف ہر جگہ پہ مبتلا کر دیا، وہ سارے گھروں سے نکلے اللہ رب العزت کے دربار میں جا کے، اور جا کے جو ہے معافیاں مانگنے لگے، ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العزت نے وقت کے نبی کے ذریعے سے ان کو پیغام بھیجا، انکم تخرجون الی الصعید، آج تم کھلے میدان میں مجھے بلانے آگے، پکارنے آگے، بِأَبْدَانٍ نَجِسَةٍ، تمہارے جسم ناپاک ہیں، وَتَرْفَعُونَ أَكُفَّ قَدْ سَفَقْتُمْ بِهِ الدِّمَاء، تم جن ہاتھوں سے مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہو، ان ہاتھوں نے کئیوں کے حقوق سلب کیے ہوئے، ان ہاتھوں نے کئیوں کے حقوق مارے ہوئے، کئیوں پہ ظلم کیے ہوئے، جو پیٹ لے کر آئے ہو ان پیٹوں میں حرام کے لقمے بھرے ہوئے، اَنَّا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، تو تمہاری دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ یہاں تک بس نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں تلقین کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر صحیح طرح اللہ کا عبادت گزار بندہ بننا چاہتا ہے تو پھر یہ ہے کہ محارم سے، ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہاں تک میں نے جو آپ کے سامنے دلائل رکھے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے ان دلائل سے کہ جو انسان عمل کرتا ہے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا، چاہے جتنے مرضی اعمال کرے، اللہ کے یہاں اعمال کنسیڈر نہیں ہوتے۔ اللہ کو پہلے جہاں عقیدہ چاہیے نا، توحید چاہیے، جہاں اخلاص چاہیے، اتباع سنت چاہیے، وہاں اللہ کو اس کے معاملات بھی چاہیے اچھے سے، ان میں بھی کھڑا ہو، ان میں بھی کھڑا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے لیکن زکاتیں اکٹھی کرتا رہے وہ جناب جو ہے وہ سارا کچھ جائیدادیں بنا لے اور بعد میں جو ہے وہ حج کر رہے تو پاک صاف تو نہیں ہو گیا نا۔ اللہ کو تو اس کی سرے سے ضرورت ہی نہیں اس کے اعمال کی۔ یہاں تک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو شخص جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں پڑتا ہو اس کی سرے سے کوئی عبادت قبول ہی نہیں۔ اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا جو اس سے زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص اس طرح کے معاملات میں زندگی گزار رہا ہو، عبادت قبول ہونا تو اگلی بات ہے، اللہ اس کو نیک عمل کی، اچھے اعمال کی توفیق نہیں دیتا۔